سلامتی اور عافیت ہو. کافی زیادہ اہم سوال ہے کیونکہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس اور اس طرح کے ایڈمنسٹریٹو پوسٹ والے امتحانوں کے اندر ایڈمنسٹریشن کا پرسپیکٹو ضرور جانا جاتا ہے, وہ انسان کی شخصیت کے بارے میں بھی اور سوشل ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بھی. سو دس کوسچن ہیز ریپیٹڈلی آسکڈ ان the various competitive examinations. So let's crack into this competition, this question. دیکھیں, ایڈمنسٹریٹو پرسپیکٹو جو اسلام کا ہے نا, یہ تو بات کلیئر ہے کہ اسلام ڈرائیو ہوا ہے قرآن سے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے, جو بعد میں ہمارے سامنے احادیث کی شکل میں جو ہے نا وہ صحاح ستہ مسند احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں, جو صحاح ستہ ہیں. وہ اسلام کا جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے نا حضور, وہ بیسڈ کرتا ہے جسٹس پہ, ایکویلٹی پہ, کنسلٹیشن پہ. اسلام بہت زیادہ فوکس کرتا ہے کنسلٹیشن کو, اور یہ فوکس کرتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کو. یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھ لیں, آپ خلفائے راشدین کے بارے میں دیکھ لیں, آپ قرآن شریف کے بارے میں پڑھ لیں, کے اندر پڑھ لیں, دیٹ اکاؤنٹیبلٹی, کنسلٹیشن اینڈ جسٹس آر دا پرائم فوکس آف دا اسلامک ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر اینڈ کلچر. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ پاک نرمی کا حکم فرماتے ہوئے فرماتے ہیں, اے محمد آپ ان کے ساتھ نرم تھے اور اگر آپ ان کے ساتھ سخت ہوتے تو وہ آپ سے الگ ہو جاتے, لہٰذا انہیں معاف فرمائیں اور ان کی معافی طلب کریں. پھر سورہ شورا کی آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں, اور جنہوں نے نمازیں ادا کی اور آپس میں باہمی صلاح و مشورے سے کام لیا اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے. مشاورت کے بارے میں اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں. پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں اللہ پاک انصاف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ در حقیقت اللہ آپ کو انصاف کا حکم دیتا ہے جب آپ لوگوں کے درمیان معاملات طے کر رہے ہوں. اللہ از فوکسنگ آن دا قرآن. پھر اللہ پاک سورہ مائدہ کی آیت 8 میں بھی فرما رہے ہوتے ہیں, ایمان والو مضبوطی سے انصاف کے ساتھ کھڑے رہو حتیٰ کہ تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہو, بے شک یہ ان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. You are supposed to stand with the justice. In Surah Al-Ma'idah, Allah Pak saying this. پھر سورہ شورا کی آیت نمبر 39 کے اندر دفاع اور ظلم کے بارے میں, کیونکہ we are studying about the administration, تو جب آپ ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں تو you are supposed to acknowledge all these things. دفاع اور ظلم کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں, اور جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ مضبوطی سے اپنا دفاع کرتے ہیں. پھر سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں, اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو. اس طرح کی there are a lot of verses in Holy Quran which deal the administrative perspective of Islam. یہاں پہ اسلام برابری, انصاف, مشاورت, نرمی کے بارے میں اللہ پاک is saying all these things. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لیں یا آپ زندگی لے لیں خلفائے راشدین کی یا تبا تابعین کی, جو کہ ایکچول اسلامی لحاظ سے جنہوں نے زندگی گزاری, آپ کو ان میں سمپلسٹی اور فیئرنس نظر آئے گی. ڈاؤن ٹو ارتھ تھے سب لوگ, اسپرچولی اتنے انلائٹنڈ تھے کہ ان کو سمجھ آ چکی تھی کہ میٹیریلسٹ جو لائف ہے نا, میٹیریلزم جو ہے نا, ایکچولی یہ ہمیں چاہیے, and this is the sole cause of the frustration in the human being. مطلب میرا خیال یہ ہے کہ this is the, ان کو یہ سمجھ آ چکی تھی کہ simplicity is the great power. Prophet was a spiritual leader as well as a head of state. Prophet, peace be upon him, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ پاک نے ان کو جو عملی نمونہ بنا کے پیش کیا, اس میں he was at the top of the criterion and touchstone. ایڈمنسٹریٹو, اسلامک ایڈمنسٹریٹو کے اندر جب ہم سٹرکچر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی, جو شورا ہے نا, that is the core power and the force which drive the entire Islamic structure. کیونکہ شورا دیتی ہے sense of collective opinion and decision making power, collective decision making power شورا آپ کو دیتی ہے. اس ایڈمنسٹریٹو کے اندر, ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر سسٹم یا سٹرکچر کے اندر جسٹس بہت زیادہ, اللہ پاک نے انصاف کے بارے میں قرآن شریف میں بے تحاشا مرتبہ بیان فرمایا ہے. ایتھیکل لیڈرشپ, دیکھیں ایک ہوتی ہے اکنامک لیڈرشپ, سوشل لیڈرشپ, اور الگ جتنی بھی لیڈرشپس کو لیں گے سب کی الگ الگ ڈیفینیشنز ہوگی. لیکن when you talk about the ethical leadership نا, جب آپ ایتھکس میں بالکل صحیح ہوں گے نا,
اس کا مطلب ہے یہ وہ بے شک آپ کو اکنامک ایڈمنسٹریشن پہ لگا دیں، بے شک آپ کو سوشل ایڈمنسٹریشن پہ لگا دیں، بے شک آپ کو ملٹری ایڈمنسٹریشن پہ لگا دیں، آپ ایتھیکلی جب رائٹ بندے ہوں گے نا، یو وڈ سپوز ٹو بی، یو وڈ بی اے رائٹ پرسن۔ ہم ذرا خلفائے راشدین کی حیات مبارکہ کے بارے میں ذرا دیکھ لیں تو جو پہلے جو خلیفہ تھے ابو بکر، 632 میں وہ بنے تھے، 632 سے لے کے 34 تک ابو بکر تھے، 34 سے لے کے 44 تک عمر تھے، 44 سے لے کے 56 تک عثمان تھے، اور 56 سے لے کے 61 تک 661 تک جو ہے نا وہ حضرت علی تھے، اور اس کے بعد 661 میں ہوئی تھی کربلا۔ تو یہ جو ہیں خلفائے راشدین، ان کے دور میں جو ایڈمنسٹریشن کا معیار تھا وہ اتنا لیول کا تھا کہ مطلب، اور ہر ایک کا ایڈمنسٹریشن کا طریقہ، فوکس اور الگ الگ تھے۔ پہلے خلفائے راشدین نے جو ہے نا وہ کنسولیڈیشن آف اسٹیٹ پہ اور انتظامی جو ہے نا وہ امور پہ زیادہ ان کا فوکس تھا۔ پھر عمر آئے، انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسپٹ دیا، ان کے اندر پبلک جو ہے نا وہ فیئرنس، ان کا نظام میں عدل سب سے شاندار تھا۔ وہ خود اکاؤنٹیبل تھے، وہ خود اکاؤنٹیبل تھے۔ ایک مرتبہ ان کو خود جواب دینا پڑا اپنے اس کپڑوں کے بارے میں جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے، کیونکہ وہ معمول سے تھوڑے مہنگے نظر آ رہے تھے۔ عثمان غنی کے دور میں جو ایڈمنسٹریشن ہوئی، اس میں قرآن شریف کو آرگنائز کیا گیا، انفراسٹرکچر کو اپگریڈ کیا گیا، ایکسپینڈ کیا گیا، معاشی طور پہ مضبوط کیا گیا، زراعت اور اسٹینڈرڈائزیشن آف اکانومی ہوئی عثمان غنی کے دور میں۔ ان کے بھی ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کے اندر آپ کو انصاف، کنسلٹیشن اور اکاؤنٹیبلٹی کو کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہ علیہ السلام جو ہے نا وہ ان کے دور کے اندر انصاف اور جو ہے نا وہ رول آف لا وہ بہت 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 پرومیننٹ تھا۔ حالانکہ اسلام کی اندر دراڑیں کافی پڑ چکی تھی، کافی زیادہ ڈسپرس سچویشن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم کردار کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایڈمنسٹریٹو پہلو تھا نا، وہ تو اس کے بارے میں جتنا بھی آپ کی پوری زندگی میں، آپ اگر وار ایڈمنسٹریٹو تھے تو آپ کنسلٹیشن کرتے تھے، آپ شاندار ملٹری ایڈمنسٹریٹو تھے۔ اگر آپ ان کی ایڈمنسٹریشن کو دیکھ لیتے ہیں، جب بلیک سٹون کا ایشو ہوا، جب اس کو فکس کرنا تھا، پھر 4 قبیلے آپ کی ایون نبوت سے پہلے لڑ رہے تھے، سو یو ایڈمنسٹریٹڈ دیٹ انسیڈنٹ ایز مچ بیوٹیفلی کہ بھائی 4 قبیلوں کا آپس میں تضاد تھا کہ ہم نے وہاں پہ حجر اسود رکھنا ہے، لیکن جب آپ پہ بات آئی تو آپ نے اس کو اتنا اچھے سے ایڈمنسٹریٹ کیا کہ چاروں نے رکھ بھی لیا، اسپیڈ بھی ختم ہو گیا، اور وہ تاحیات کے لیے مسئلہ سولوشن ہو گیا۔ سو یو ور ونڈرفل ایڈمنسٹریٹو۔ جو اسلامی خلافت کا سٹرکچر ہے نا وہ کچھ ایسا ہے۔ اسلامی جو خلافت ہے وہ ڈرائیو ہے قرآن اور سنت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا یا بتایا is based on caliphate is based on۔ اس کا سب سے پہلا جو ہے وہ جو اس کا ہے سٹرکچر کا، اس کے سٹرکچر کا سب سے پہلا جو پلر ہے وہ ہے شورا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور میں ایڈمنسٹریشن ہوئی، اس دور کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی تھے۔ اس کے بعد جیسے خلفائے راشدین نیچے لوگ آتے رہے، وہ مجلس شورا کی کنسلٹیشن باڈی، جو کنسلٹیٹو باڈی ہے، اس کی ریکمنڈیشنز پہ یا اس کے بہاف پہ آتے رہے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں نالجبل انڈیویجول ہوتے ہیں جو کہ پروموٹ کرتے ہیں اسلامی اسٹیٹ کے اندر کلیکٹیو وزڈم کو۔ یہ پورا ملک چلاتے ہیں سورہ مجلس شورا والے۔ ایون they nominate the caliph, next caliph as well. They decide about the next caliph as well. مجلس شورا is very important in Islamic perspective۔ پھر جی یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ، خلافت جو خلافت کا ملک ہوتا ہے اس کے اندر قاضیز کو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 8 قاضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹڈ کیے ہوئے تھے۔ یہ لوگ ان قاضیوں کا جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے، وہ راست گو قاضی ہے کہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ یہی لوگ دیوان کے لیے لوگ نومینیٹ کرتے ہیں، جو اسلامی اسٹیٹ کا فائنینشیل سیکٹر ہوتا ہے اس کے جو ہے نا وہ یہ لوگ، یہی لوگ پھر ملٹری کے جو ہیڈ ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو ہیڈ، ان کو یہ لوگ نومینیٹ کرتے ہیں۔ ویلفیئر کا جو بھی اسلامک اسٹیٹ کے اندر کانسیپٹ ہے وہ ایک الگ سے ہے۔ ادرز جو مطلب ابھی اس ٹائم میں تو یہی کچھ تھا، پھر اس کے بعد آج کل بہت زیادہ اور
جو بن گئے ہیں اسلامک ایڈمنسٹریٹو سسٹم کے، مطلب جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں، ادر جو افیئرز ہوتے ہیں، اکنامک افیئرز، فورن افیئرز، سپورٹس افیئر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. So all of them would based on the shura, and shura would not derive anything from their self. وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ قرآن دیکھیں گے، پھر حدیث دیکھیں گے، سنت دیکھیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اجتہاد کیا کریں گے. یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، یہ جو کچھ بھی کریں گے اسلامک پرسپیکٹو سے ہی کریں گے. آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا. پاکستان پائندہ باد.